ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے، علم اور عمل کی آمد و رفت ہو چکی ہے۔ ایسے میں جیسے ہی ماہ رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو ہر کلمہ گو اللہ رب العالمین کی عبادات میں اپنی کمر کو کس لیتا ہے، اور انہی عبادات میں سے ایک عبادت، اہم ترین عبادت وہ روزہ ہے۔ کبھی خیال کیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کیوں بھوکے پیاسے رہتے ہیں؟ کبھی یہ غور کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو روزے میں اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں؟ آخر یہ بھوک پیاس کا برداشت کرنا، ان حلال چیزوں کا اپنے اوپر حرام کر دینا روزے کی حالت میں، یہ روزہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ روزہ ہماری تربیت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اگر اس پر غور کریں گے اور ان تربیتی لمحات پر غور کریں گے اور رمضان کے اختتام پر اپنا محاسبہ کریں گے کہ روزے نے ہماری تربیت کی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں کی تو یہ رمضان بھی پچھلے ان موسمی رمضانوں کی طرح آیا ہے اور ان موسمی رمضانوں کی طرح یہ بھی گزر جائے گا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ ہماری کیا تربیت کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات، روزہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا جو بنیادی اور اول مقصد ہے وہ یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ متقی، ہم متقی اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح سے یہ روزہ خواہشات نفس سے خود کو روکنے کے لیے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص شادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ یہ شادی نظروں کو سب سے زیادہ جھکانے والی اور شرمگاہ کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہے۔ ہاں، ومن لم یستطع، جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا شادی کی، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ روزے کو لازم پکڑ لے۔ فإنہ لہ وجاء، یہ روزہ اس کی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ روزہ خواہشات سے روکنے کے لیے بھی آتا ہے
ان نکات کو ذہن میں بٹھاتے جائیں اور غور کریں کہ آیا روزہ ہماری یہ تربیت کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ روزہ ہمیں جھوٹ سے بچانے کے لیے بھی آتا ہے، جھوٹ سے روکنے کے لیے بھی آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو کوئی روزے میں جھوٹی بات کرنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ یہ جھوٹ، اس کی حدیث میں کئی وعیدیں آئی ہیں۔ سب سے بڑی یہ کہ اسے منافق کی نشانی بتایا گیا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت اور اس کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، بس بے شک یہ جھوٹ یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی ہی تلاش میں رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ روزہ جھوٹ سے روکنے کی تربیت کرنے بھی آتا ہے۔ اسی طرح یہ روزہ لغو باتوں سے روکنے کے لیے بھی آتا ہے۔ لغویات، فضولیات اور ایسی تمام جو بے فائدہ باتیں ہیں، جو معصیت کے کام ہیں، ان سے روکنے کے لیے بھی یہ روزہ آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ فلا یرفث وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے، اس میں فحش گوئی نہ کرو اور نہ ہی جہالت کے کام کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس روزے دار سے جھگڑتا ہے اور اسے گالی دیتا ہے تو وہ اس کے جواب میں صرف یہ کہے، انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ لغویات سے رکنا، فضولیات سے رکنا، یہ تو عباد الرحمن کی صفات بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی لغویات سے گزرتے ہیں تو بڑے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، وہاں رک کر اس لغویات کا، اس محفل کا، اس مشاعرے کا وہ حصہ نہیں بن جاتے۔ تو یہ روزہ ہمیں لغویات سے روکنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح سب سے اہم کام، یہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈالے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور یہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈالے۔ بس اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے گالی دے یا تمہیں برا بلا کہے تو ان سے یہ کہو انی امرؤ صائم، انی امرؤ صائم، نہیں میں تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے دار آدمی ہوں، میں روزے دار آدمی ہوں۔ حضرات، ایک روزے دار صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تمام حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے اور ان کو کلی طور پر چھوڑ دیتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اس سے ایک روزے دار کو صبر اور شکر جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے کہ اگر کل کہیں اللہ رب العالمین نے اسے مال کی فراوانی سے دور کر دیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پر واویلا نہیں کرنا، بلکہ اس پر صبر اور شکر کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے اور اللہ سے مزید مال کی فراوانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ تھی چند تربیتیں جو روزہ ہماری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔